جیسے آپ کے کل مدینہ میں واقعہ ہوا ہے، سرزمین مدینہ، سرزمین پاک، مدینہ پاک میں، اور الزام کس پہ آیا ہے؟ جو مدینے میں چپل پہن کے بھی نہیں جاتا ہے۔ اتنی جہالت بھی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی، اتنا تعصب بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین ہے، پڑھتے ہو نا یاسین؟ ہم نے تو بنا رکھا ہے نا کہ مردے کی جان نہ نکلے تو یاسین سرانے پڑھو، حالانکہ یہ بدعت ہے، کوئی ایسی ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھا کرو، اس میں بڑے بڑے نوادر اصول ہیں، اصول کائنات کے۔ قرآن نے کہا ہے سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میں مجرموں کو کل قیامت کے دن ممتاز کر دوں گا، واضح کر دوں گا، الگ کر کے کھڑا کر دوں گا، یہ مجرم ہے۔ کیا مجرم ہے یہ؟ ان کی زبان، یہ زبان پہ پابند نہیں تھے، یہ حلف پہ پابند نہیں تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات نکل چلتی ہے 1500 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا، خریدے گئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق بھی غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی بھی غلام تھے، اور بہت سارے ایسے تھے، کتنا مقام مل گیا ان کو۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، جیسے آپ کے ملک میں منڈی لگی ہے، سندھ ہاؤس میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوئی۔ وہ منظر جو صحابہ نے دیکھا، بد نصیبی آپ کی کہ آپ نے 1500 سال بعد پھر انسانوں کو بکتے دیکھا۔ یہ ہمارے وطن کی بدقسمتی ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انسان اپنا حلف بیچتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی ایسی باتیں نہ کریں، اور مولوی کریں گے۔ مولویوں نے جب سے ممبر سے تمہاری سیاست پر تنقید ختم کی ہے، ممبر سے سیاست گئی ہے تو مجرا خانے پہنچ گئی۔ وہ ایک مفتی صاحب ہے، میں ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر مجرے کے لیے استعمال کراؤ۔ سیاست خدمت کا نام تھا، قوموں کی تقدیر کا نام تھا، قوموں کی رہنمائی کا نام تھا، اور اسلام میں سیاست تو اسلام کے غلبے کا نام تھا۔ تم نے ممبر سے سیاست ہٹائی ہے تو مجرے خانوں میں گئی۔ جو ممبر سیاست پہ ایک حرف بھی نہیں بولتا، وہ اسلام کی کیا خدمت کرتا ہے؟ وہ قبر کی خدمت کرتا ہے بس۔ اور پھر اتنا ظلم، وہ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آپ کا پچھلا وزیر اعظم گیا تو مدینے میں نعرے لگے، کوئی بولا نہیں۔ یہ وزیر اعظم گیا تو لوگوں نے چور چور کہا تو چیخ رہے ہیں، اور پھر یک طرفہ ٹرانسپورٹ فتویٰ بازی کی چل رہی ہے۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں، شرم آنی چاہیے۔ اور تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ جس نے سیرت کو مضمون میں شامل کیا، جس نے خاتم النبیین کو لازم قرار دیا، جس نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کر دنیا کے سارے ممالک اس میں شامل کیے، اور تم نے دنیا میں تاریخ میں پہلی بار اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑنے والوں کو جبرن، ظلمن، توأن، کرہن اقتدار سے الگ کیا ہے۔ میں رب کبریا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بھٹو کی پھانسی پہ نادم ہونے والی عدالتیں ایک وقت آئے گا اس کردار پہ بھی روئیں گے۔ بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا، نہ طلب ہے نہ حسرت ہے، لیکن پاکستان کا سوچو، مسلمانوں کا سوچو۔ اتنا ظلم نہیں کرو۔ اشہر الذین ظلموا، میں عموماً یہ آیت پڑھتا ہوں، وہاں اکٹھے کیے جاؤ گے، وہاں ظلم کرنے والے بھی اکٹھے ہوں گے، ظلم سہنے والے بھی اکٹھے ہوں گے۔ ایسا نہ کرو کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جو شخص ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اس کو اعزاز ملا ہے، جو ریاست مدینہ کا پاکستان میں مذاق اڑاتے تھے ان کو مدینے کی گلیوں میں مار پڑی ہے۔ بس یہی حق اور باطل کو پہچاننے کی آخری مثال ہے۔ اللہ رب العالمین